اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب علی راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا کر۔ اس میں ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں ایک مقام حاصل کیا ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے ملانے کا مقصد کہ آپ تک پہنچانا وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے اور وہ مشکلات کہ جن پر چل کر ایک انسان اپنی منزل کو پہنچتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان شیخ خلیل الرحمان صاحب، جو حالات حاضرہ اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ پہ یوٹیوب پہ ان کا اپنا چینل ہے خلیل الرحمان کے نام سے۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ لنک آ رہا ہے یوٹیوب کے چینل کا، اس پہ آپ جائیں اور حالات حاضرہ اور انٹرنیشنل ریلیشن شپ پر ان کے جو بلاگز ہیں یا ان کی جو ویڈیوز ہیں ان سے آپ کو بہت سی معلومات ملے گی۔ ہماری خوش قسمتی کہ وہ انہوں نے آج ہمیں ٹائم دیا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کی کہانی، ابتدائی تعلیم سے لے کر آج تک کی جو ان کی کہانی ہے، ایک تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد ہم ملکی صورتحال پہ بات کریں گے۔ جی شیخ خلیل الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پہ بلانے کے لیے۔ اپنی زندگی کی اگر میں بات کروں تو میں ایک بہت ہی بیکورڈ علاقے سے شروع ہوا تھا، شور کوٹ کینٹ سے۔ اس وقت میں پہلا فیملی کا ممبر تھا جو کہ شاید باہر پڑھنے کے لیے نکلا تھا، اور کافی لوگ میرے والد کو یہ بھی کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے بچوں پہ پیسے ضائع کر رہے ہیں باہر بھیج کے، کیونکہ میں چاند باغ اسکول چلا گیا تھا، وہاں پہ بورڈنگ اسکول ہے وہ، اور اس وقت وہ ایشیا کا سب سے سمجھ لیں ٹاپ کا اسکول ہے، بورڈنگ اسکول میں جتنے بھی بورڈنگ اسکولز ہیں پاکستان کے اندر ان میں سے ایک ٹاپ کا اسکول مانا جاتا ہے۔ تو میں نے 4 سال اپنے وہاں پہ گزارے، اپنا او لیولز وہاں سے کیا تھا، یہ کیمبرج کے انڈر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں موو کر گیا تھا لاہور میں، لاہور سے میں نے اے لیولز کیا، اور اس کے بعد میں فاسٹ یونیورسٹی آ گیا اسلام آباد، اور وہاں سے میں نے بی بی اے آنرس کیا، بزنس کی جو ڈگری ہے اس کو پرسو کرنا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد اب میں مزید مقابلے کے امتحان کی کوششیں کر رہا ہوں کہ شاید بیوروکریسی میں میرا آنا جو ہے نا وہ CSS کا ایک شوق ہے کہ شاید ملک کی خدمت کی جا سکے۔ تو فی الحال تک یہی ہے، اور اس کے بعد میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی شروع کیا تاکہ لوگوں تک ایک صحیح پیغام پہنچایا جا سکے۔ آج کے دور میں لوگ یوٹیوب کو اور ٹک ٹاک وغیرہ سے بہت سی ایسی غلط چیزیں سیکھتے ہیں۔ اس دور میں ایک صحیح چیز سکھانا، ایک علم سکھانے کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا، اور کوشش ہے کہ لوگوں تک ایک صحیح علم پہنچ سکے۔ سر، ایک بزنس مین CSS میں کیوں آیا، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر میں چلا جاؤں اپنے بزنس میں، فیملی بزنس ہے مجھے کوئی ٹائم نہیں لگنا جا کے بیٹھنے میں۔ ایک آلریڈی سیٹ اپ ہے بزنس کا، بہت بڑا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، میری ذاتی کوئی اس میں محنت نہیں ہے، وہ میرے آباء و اجداد نے محنت کی اور اس کو بنایا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام کروں کہ جو ہے نا میری اپنی ذاتی محنت ہو اس میں، اور اپنا ایک کہتے ہیں آپ کا چینل بھی اپنا ایک مقام پیدا کر۔ تو میں اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہتا ہوں، اپنا ایک نام پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو پرانی ریت رواج چل رہی ہے وہ تو ایک فیملی بزنس ہے ہی ہے۔ CSS اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مشکل امتحان سمجھا جاتا ہے، تو میں اس مشکل کو جو ہے نا وہ حل کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لیے۔ سر، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہاں کیمبرج سسٹم میں بھی ہے اور دوسرے 3-4 قسم کے سسٹم ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، کتنا فرق ہے؟ اچھا، مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے پاکستان کے اندر تقریباً 3 سسٹم ہیں جو بہت زیادہ ایلیٹ ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اوور اے لیولز کرواتے ہیں، اور جو اس سے کم درجے کے ہیں وہ اپنے بچوں کو FSC میٹرک FSC کراتے ہیں، جو لوکل سسٹم ہے پاکستان کا۔ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا وہ آ کے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو عالم تو بن جائے گا، چلو دین کی خدمت تو کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اگر وہ اپنے بچوں کو مدرسہ سسٹم کو تو خیر میں اس کو فالو نہیں کرتا، کیونکہ میرے خیال سے مدرسہ سسٹم بہت آبسلیٹ ہو چکا ہے، بہت ہی جو آپ کہہ لیں پرانا سسٹم ہے۔ ایک نیا سسٹم آنا چاہیے جہاں پہ سائنس اور مذہب ایک ساتھ چلے، جیسے کہ پہلے چلتے تھے، اور جس طرح کہ ابو علی سینا نے میڈیسن کی بنیاد رکھی۔ تو وہ دور جو تھا وہ لوگ مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ اپنی سائنس کو، ٹیکنالوجی کو ساتھ لے کے چلتے تھے۔ لیکن ہوا یوں کہ آہستہ آہستہ مسلمان ٹیکنالوجی سے پیچھے ہٹتے گئے، اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ٹیکنالوجی میں آگے چلتی ہیں۔ اب اس وقت مسئلہ یہ ہو گیا کہ پوری دنیا کے اندر 5G وار چل رہی ہے، اور ہمارے ابھی شیعہ سنی کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے، بالکل، اور ہمارے مدارس کے مسئلے نہیں ختم ہو رہے۔ تو ہم نے بالکل الگ فیلڈز میں بانٹ دیا ہے مدرسوں کو، یعنی دین کو اور
دنیا کو بانٹ دیا ہے. میں اس میں کہتا ہوں کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا, وہ صرف مدرسوں میں صرف مذہب کو پڑھایا جا رہا ہے, جو کہ آپ کا تعلق خدا سے ربط جو بناتا ہے وہ مذہب سے پڑھایا جا رہا ہے, مدرسوں میں دین نہیں پڑھایا جا رہا. اور اب جو ہمارا کیمبرج سسٹم ہے وہ, اب آپ کو میں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں کہ انڈیا کے اندر او اور اے لیولز بین ہے. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ہر سال لاکھوں کروڑوں روپیہ کیمبرج کو بھیجتے ہیں. ایک بچے نے اگر ایک او لیولز اور اے لیولز کمپلیٹ کرنا ہے تو اس پہ تقریباً 1 کروڑ کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کتنے لاکھوں بچے یہاں سے او لیول اے لیولز کرتے ہیں اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور باہر بھیجتے ہیں, کیمبرج یونیورسٹی کو بھیجتے ہیں. جبکہ اگر ہم وہی سارا کا سارا پیسہ پاکستان پہ لگا دیں, پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنے پہ لگا دیں, تو پھر کیا ہی بات ہے. اب ہمارے میٹرک ایف ایس سی میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو کہ شاید ہمارے پردادا نے پڑھی ہیں, وہی ہم پڑھے. چپس وغیرہ آج بھی ہے, تو میرے خیال میں 20 سال پہلے بھی تھا. اب آپ اس کو کمپیوٹر کی کتاب اٹھا لیں, ٹیکنالوجی کتنی آگے جا چکی ہے, لیکن آپ پاکستان کی کتابیں اٹھائیں تو اس میں آج بھی واٹ از ماؤس, واٹ از فلاپی ڈسک, جبکہ فلاپی ڈسک کا کوئی کام ہی نہیں ہے. اور ماؤس جاننے کے لیے ایک نرسری کے بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے ماؤس کیا ہے. دنیا بہت آگے جا چکی ہے اور ہم ایجوکیشن سسٹم میں بھی پھر وہیں کھڑے. اسی وجہ سے کیمبرج سسٹم ہمارا یہاں پہ پھر عروج پاتا ہے, ایلیٹ کلاس جو ہے وہ پھر اس طرف جاتی ہے. اب بیسک فرق جو ہے نا وہ میٹرک سسٹم اور کیمبرج سسٹم میں وہ یہی ہے کہ کیمبرج سسٹم میں رٹا سسٹم نہیں ہے اور میٹرک ایف ایس سی میں آپ کو رٹایا جاتا ہے. میں آپ کو ایک بڑی اور انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. چلو, میرے ایک استاد تھے, انہوں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اس وقت دنیا میں بڑی عروج پا رہی ہے اور جو لوگ اس فیلڈ میں جا رہے ہیں وہ بہت پیسہ بھی بنا رہے ہیں, اور پاکستان کو بھی ضرورت ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں آگے جانے کی. ایک بار ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر ہم نے میمورائز بھی تو کرنا ہوتا ہے, یاد بھی تو کرنا ہوتا ہے, جسے ہم رٹا کہتے ہیں, رٹا بھی تو لگانا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا آپ کس دنیا میں ہیں اور کس دنیا کی بات کرتے ہیں. آج اس چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ کی ایک چپ یہاں پہ لگا دی جائے گی اور ایک چپ یہاں پہ لگا دی جائے گی. بالکل ایسے ہی. آنے والے دور میں ہر بندہ ایک گوگل ہوگا, ہر بندے کے پاس وہ انفارمیشن ہوگی جس کو وہ رٹنے کی کوشش کرتا ہے یا کتابوں سے لینے کی کوشش کرتا ہے. بات کہاں پہ آگے ختم ہوگی؟ کریٹیکل تھنکنگ پہ, یہ سوچنا کتنا جانتا ہے, اور جس پہ ہمارا تعلیمی نظام کام نہیں کرتا کہ یہ سوچنا پھر کتنا جانتا ہے. تو جب تک ہمیں سوچنا نہیں آئے گا نا, تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ملک کسی بھی صورت میں ترقی کرے گا. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو تعلیمی نظام لایا جا رہا ہے, کہ عمران خان سے بھی کہا ہے کہ ایک جیسا تعلیمی نظام ہوگا, کیا یہ لایا جا سکتا ہے یا لانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں؟ آپ کے بارے میں کیا؟ سر سب سے پہلی بات, ایک تعلیمی نظام ہونا تو چاہیے, لازمی ہونا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ایک تعلیمی نظام آنا چاہیے اور اس پہ کام کر رہے ہیں, تو پھر میں ان کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ یہ میٹرک ایف ایس سی والا سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے, اس کو ختم کریں. سسٹم آپ کیمبرج جیسا لے کے آئیں, او اور اے لیول جیسا لے کے آئیں, لیکن او اور اے لیول کو بھی بین کر دیں. آپ اپنے ملک کے اندر ایسا نظام لے کے آئیں کہ باہر سے لوگ آپ کے ملک میں پڑھنے آئیں, نہ کہ آپ اپنے ملک سے اٹھ کے باہر کے ملک جانا شروع کریں. اپنے ملک میں سائنس کو, ٹیکنالوجی کو اتنا عروج دیں کہ باہر کی دنیا یہاں پہ آنا شروع ہو جائے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ نہیں ہے, ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کوٹ کوٹ کے بڑھا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, سڑکوں پہ ضائع ہو رہا ہے, گلیوں میں ضائع ہو رہا ہے, اور ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ان کے پاس اسپانسرز نہیں ہیں کہ وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو جو ہے نا وہ ایک عروج دے سکے. سر یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے, مجھے اچھی لگی کہ ٹیلنٹ ہمارا راستے میں پڑا ہوا ہے, گلیوں میں ضائع ہو رہا ہے. بالکل. تو سر آپ کی اتنی فالوئنگ ہے, لوگ آپ کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ خود کو معاشرے کا کتنا فعال رکن سمجھتے ہیں؟ کہ آپ کچھ کسی حد تک آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں میں نے اپنا یوٹیوب چینل اسی لیے شروع کیا ہے کہ اتنے گندے نظام میں جہاں پہ لوگ کس قسم کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ کون سی ویڈیوز ملینز میں جاتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. لیکن یا آپ کوئی اچھی بات کرنا شروع کریں یا آپ کوئی نالج کی بات کرنا شروع کریں, لوگ نہیں سننا چاہتے. یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے کہ ہم سننا نہیں چاہتے, علم کی بات نہیں سننا چاہتے. ہم اپنا وہ جو ٹائم ہے وہ ضائع کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں میں جس کا کوئی نہ ہمیں فائدہ ہے
نہ ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو کوئی فائدہ ہے۔ نقصان ہے۔ تو سر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ نوجوان نسل کس طرح صحیح سمت کی طرف گامزن ہو؟ سمت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ میں اب نام نہیں لیتا، میرا ایک کلاس فیلو ہوتا تھا، اس کے والد ایک سیاست دان تھے، ٹھیک ہے، تو چاند باغ اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا تھا۔ وہ 4 سال میں اس بچے سے ایک بار ملنے آئے، اور اس بچے نے جو جہان کا پتہ نہیں کون سا نشہ کیا نہیں کیا میرے سامنے کیا، اور اینڈ پہ وہ برین ٹیومر سے مر گیا۔ اور اس کے بعد میں نے خبر میں سنی کہ وہ والد صاحب جو ہیں وہ بڑا رو رہے تھے اور اس طرح۔ تو میں نے پھر بیٹھ کے سوچا کہ اس میں سارا قصور تو والدین کا ہے۔ بالکل آپ نے پہلے خود تربیت کی نہیں، آپ نے پہلے اس بچے کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ ہی نہیں کی، اکیلا تنہا آپ نے اس کو اسکول میں چھوڑ دیا، وہ جو کچھ کرتا پھرے۔ اب مزے کی بات، وہ حافظ قرآن تھا، اور 7 لہجے جو حافظ قرآن پڑھنے کے ہوتے ہیں وہ جانتا تھا، اور پوری جو آل پاکستان قرات کمپٹیشن ہوتا ہے وہ جیت چکا تھا۔ اور پھر یہ ظلم کہ ماں باپ کی جو تربیت ہے نا وہ بہت اثر انداز کرتی ہے۔ کسی بھی آپ مقام پہ پہنچ جائیں، اگر آپ کی بیس صحیح نہیں ہے نا، یعنی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، بیس گھر سے شروع ہوتی ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اپنا مقام پیدا نہیں کر سکتے۔ سر بہت زبردست بات۔ سر پاکستان کی فارن پالیسی کی طرف آتے ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی فارن پالیسی کے بارے میں؟ آپ کیا جانتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، کیسی ہے یا کیسی ہونی چاہیے؟ اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی جو کرنٹ حکومت ہے ان کی سب سے بہترین جو پالیسی ہے وہ فارن پالیسی ہی ہے۔ اگر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں، جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل اسمبلی میں کشمیر کو ریپرزینٹ کیا، پیلسٹائن کو ریپرزینٹ کیا، میں سمجھتا ہوں فارن پالیسی اس حکومت کی بہت بہتر ہے۔ ایک سافٹ امیج پورے دنیا کے اندر پاکستان کی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ بڑی مثبت نظر آتی ہیں مجھے۔ سر پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فارن پالیسی تو ٹھیک ہے، سیاسی صورتحال سیاست جو ہے نا، میرا سیاست اتنا لنک نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سیاست میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی نا اپنے مفاد تک سوچتی ہے۔ جس طرح میں نے ایک ویڈیو کی تھی کراچی کے اوپر، تو اب کراچی میں فلڈ آ گیا ہے، کراچی میں پانی آ گیا ہے، لیکن ہر سیاسی پارٹی جو ہے وہ اپنی سیاست چمکا رہی ہے۔ ہر سیاسی پارٹی دوسری پارٹی کو بلیم کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ایک یونیک مسئلہ ہے، پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے، آپ اس مسئلے کی حل کی بجائے اپنی سیاست چمکانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلے پہ سیاست کرنا بھی بہتر نہیں ہے، کہ ایک جگہ بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے۔ سر پاکستان جو میڈیا ہے اس کا کردار آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ مثبت ہے یا منفی ہے؟ کس حد تک؟ میڈیا کی بات کر لیں تو ہر چیز کا ایک کہہ لیں اچھا پہلو بھی ہوتا ہے اور برا پہلو بھی ہوتا ہے۔ میڈیا کو جو اچھا یوز کرنا چاہیں وہ اچھا بھی کر سکتے ہیں، جو برا یوز کرنا چاہیں وہ برا بھی یوز کر سکتے ہیں۔ یہی میڈیا ہے، آپ آج سے چند سال پہلے 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو چند جو اسلام کے دعوے دار ہیں وہ ویڈیو کو بھی حرام کہتے تھے، آج ان کے اپنے چینل ہیں۔ اگر میڈیا کو آپ استعمال کرنا چاہیں تو آپ پتہ نہیں کس حد تک اپنا علم پھیلا سکتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس طرح کے آج بھی موجود ہیں جو پتہ نہیں ویڈیو کو حرام کہتے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس بیسس پہ کہتے ہیں، جبکہ جتنی فحاشی ہے جو ویسٹرن ورلڈ پھیلا رہا ہے وہ ساری میڈیا کے ذریعے پھیلا رہا ہے۔ اور میڈیا بہت ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس سوسائٹی میں، صرف سوسائٹی میں نہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی، انٹرنیشنل سوسائٹی میں بھی میڈیا کا بہت اہم کردار ہے، اور میڈیا تو اب ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ گنا جاتا ہے۔ سر کامیابی ہمارا جو موضوع ہے مین یہی ہے کہ اپنا مقام پیدا کر، اور کامیابی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ نوجوان نسل جو بے روی کا شکار ہے وہ اپنی منزل تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ وہ ایک کامیابی، جو آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کو میں دیکھتا ہوں کہ ہر انسان کے لیے کامیابی مختلف ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ بچے کو نا ہم جیسے ہی وہ میٹرک میں آتا ہے، ایف ایس سی میں آتا ہے، تو ماں باپ کہتے ہیں کہ یا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے یا آپ نے انجینئر بننا ہے۔ وہ اس کی رائے نہیں دیکھتے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس دنیا کے اندر کتنی فیلڈز آ چکی ہیں۔ ایک بچے کو اگر کرکٹ کا شوق ہے تو وہ کرکٹ کیوں نہ کھیلے اور کرکٹ میں اپنا مقام کیوں نہ پیدا کرے۔ ایک بچے کو اگر میوزک کا شوق ہے تو وہ میوزک میں کیوں نہ اپنا نام پیدا کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں، اتنی ڈگریز اویلیبل نہیں ہیں، جبکہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں جائیں، امریکہ جائیں جو اس وقت ڈیولپ ملک ہیں، وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو ان میوزک کی بھی ڈگری ملے گی۔ پاکستان میں ایسا اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں،
اور جو ٹیلنٹ ہے وہ اندر کا اندر مر جاتا ہے. جب تک بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرا ٹیلنٹ کیا ہے اور میں کیا ہوں، تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے. اور پھر ماں باپ فورس کرتے ہیں بچے کو صرف پڑھائی میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پڑھائی ڈگری نہیں ہے. لوگ ڈگریاں لینے تو آتے ہیں، لیکن ڈگری کے بعد وہ کسی کام کے بھی نہیں ہوتے. وہ رٹا مار کے CGPA 3 سے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن وہ سوسائٹی میں اس قابل نہیں ہوتے جس طرح کہ وہ ڈگری ان کو بتاتی ہے کہ شاید اس قابل ہو جائیں گے وہ. یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. ایک 2 دن پہلے ہماری دوست سے ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں میں الیکٹریکل انجینئر کیا ہوا ہے نا، پراپر 6-7 سال لگا کے اس نے. وہ کہتے ہیں میں نے لاکھوں روپیہ لگا دیا نا، لیکن ابھی میرے پاس وہ حالات نہیں ہے کہ میں اس کو نا آگے کسی سمت لے کے جا سکوں. یعنی کہ ڈگری میرے پاس ہے لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے یہ کچھ کرنے کے لیے. اس میں بھی میں آپ کو ایک بات کر دوں کہ میری ڈگری جو ہے نا وہ بزنس میں ہے. تو میں نے اپنی ڈگری کی جو اسپیشلائزیشن ہے، یعنی جو تھیسس لکھا تھا، وہ انٹرپرینیورشپ پہ لکھا تھا. تو ہماری عوام اصل میں نا وہ کیا کہتے ہیں، گھر بیٹھ کے کھانا چاہتی ہے. بھائی 9 سے 5 تک ہم نوکری کریں اور گھر بیٹھ کے ہمیں جو ہے وہ پیسے آ جائیں بس. وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں جانا چاہتے، بزنس نیا سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. جتنے الیکٹریکل انجینئرز ہیں وہ اپنا ایک نیا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں، جتنے سول انجینئرز ہیں وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی طرف نہیں آتے. میں یہ مانتا ہوں کہ انٹرپرینیورشپ میں مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں ہے. ہمارے پاس اتنی نوکریاں نہیں ہیں جتنے نوکر پیدا ہو گئے. بالکل ایسے سر. انٹرپرینیورشپ ہوگی تو یہ جو بے روزگاری ہے یہ ختم ہوگی، اور اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو سوچنے کا موقع ملے گا، لوگ بزنس کریں گے، کاروبار میں آگے جائیں گے. انٹرپرینیورشپ کا لوگوں کو میرے خیال میں تو مطلب ہی نہیں پتا. اب کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ کہہ سکتے ہیں کیونکہ لوگوں نے انٹرپرینیورشپ اور بزنس کو بھی گڑمڑ کر دیا. اب یہ ایک بہت الگ فیلڈ ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ بزنس کیا ہے، انٹرپرینیورشپ کیا ہے. سمپل سی بات ہے، آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں، سادی سی بات ہے. کاروبار سٹارٹ کریں، اپنا کچھ بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی کے انڈر کام کرنے کی کوشش کریں. نوجوانوں کو آخر نصیحت کیا کریں گے؟ نوجوانوں سے میری یہی نصیحت ہے کہ تعلیم کو صحیح سمت میں لے کے چلیں. ڈگریز کی حد تک نہیں. لوگ ڈگریوں پہ ڈگریاں کرتے ہیں، PhD کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح معنی میں سیکھنے کی کوشش کریں. کیا ہوا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے ختم کرتا ہوں بات کو. جب میں یونیورسٹی کے اندر گیا نا تو میں نے ایکسپیریمنٹ کیا. بہت سے لوگوں سے پوچھا میں نے کہ آپ ڈگری کیوں کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کیوں لینا چاہتے ہیں. کسی نے مجھے جواب دیا کہ میرے ماں باپ نے کہا ہے میں نے اپنے والد کو خوش کرنا ہے. کسی نے کہا کہ میں نے نوکری حاصل کرنی ہے، میں نے پیسے کمانے ہیں. اور کسی نے کچھ کہا. کسی نے مجھے حتیٰ کہ یہ بھی کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے. شادی نہیں ہوتی بغیر ڈگری کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈگری، تعلیم، ان سب میں سے کسی چیز کا بھی نام نہیں ہے. وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، کسی استاد نے مجھے کہا تھا کہ علم اور فقر کا بڑا گہرا تعلق ہے. جو علم والا ہوتا ہے اس کے حصے میں غریبی آتی ہے، اور جو علم والا نہیں ہوتا اس کے حصے میں غریبی نہیں آتی. اگر آپ 1,24,000 پیغمبروں کو دیکھ لیں، ان میں سے کوئی بھی امیر نہیں تھا، اور آج کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس نبی سے زیادہ علم ہے. تو علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ پیسہ کمانے کی کوشش کریں. پیسہ اللہ کی ذات نے دینا ہے، جس کو جتنا دینا ہے، رزق دینا ہے، وہ اللہ نے دینا ہے. موچی بھائی جی، آپ سے بات کر کے بڑا چلا. ہمارے ساتھ موجود تھے خلیل الرحمان صاحب، جو اپنا YouTube چینل چلا رہے ہیں اور ملک کی حالات پر ان کے تبصرے آتے رہتے ہیں. ان سے ملنے کا شوق تھا تو ہم نے انہیں دعوت دی. بہت شکریہ، یہ ہمارے ساتھ تھے. تو ہمیشہ کی طرح پاکستان زندہ باد.